یہ تبلیغ میں آنے والے جو آج کل ہماری حکومت کے جناب وہ عتاب میں آئے ہوئے ہیں، جیسے پتہ نہیں سب سے بڑے مجرم ہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی کیا جرم ہو گیا ان سے؟ بھائی کیا غلطی ہو گئی؟ وہ غلطی تیرے سے بھی ہو سکتی ہے، یہ بیماری تجھے بھی لگ سکتی ہے۔ تو جو ان کے اوپر مسلط ہو گیا ہے، ہر ایک جو بھی مسلط، جو بھی ان کو میلی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہو سکتے بے وقوف کہیں کہ اللہ تیرے سے ناراض ہو کر اپنے اس مہمانوں کی بیماریاں بھی تیرے اوپر ڈال دیں۔ ہے جی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہر ایک کو ڈرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کے مہمان ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اس کو چاہیے اپنے مہمانوں کا اکرام کیا کرے۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے نکلتے ہیں، ان کا تو اور زیادہ اکرام کرنا چاہیے۔ ان کا کیا اکرام کرنا چاہیے؟ ان کو کھانے کھلانے چاہیے، ان کو حلوے کھلانے چاہیے، ان کو چائے پلانی چاہیے، ان کو جناب ہر قسم کی ان کی خواہشات اور ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ اچھی جائے کہ ان کی طرف سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں۔ ہزاروں جماعتیں آپ کی مسجدوں محلوں میں آتی ہیں، کبھی کسی جماعت نے کھانے کا چائے کا کوئی مطالبہ کیا؟ اپنا کھاتے پکاتے ہیں، مفت میں دین کی باتیں سناتے ہیں، ہر نماز کے بعد چھوٹی سی محفل سجاتے ہیں اور اس میں اللہ کے بھولے بھٹکے بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش فرماتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی اس نقل و حرکت اور اس کی محنت کوشش کو اللہ نے قبول فرما کر ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا فرمایا۔ کتنے غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے، کتنے کروڑوں نام کے مسلمان کام کے مسلمان بنے، کیسے کیسے گناہوں کی دلدل میں دھنسے لوگ، کیسے کیسے بگڑے لوگ ان مبارک اللہ کے مہمانوں کی محنتوں اور کوششوں کی برکت سے، ان کے رونے دھونے اور تڑپنے کی برکت سے اللہ نے کیسی زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ اور آج اللہ معاف فرمائے ان دنوں میں جب کہ ہمیں اللہ کی مدد کی، اللہ کی نصرت کی، اللہ کی نظر رحمت کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہمیں تو چن چن کے نیکیاں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی کون سی نیکی ایسی ہم کریں کہ اللہ خوش ہو جائے اور اللہ کا رحمت کا دریا جوش میں آئے اور اللہ ہماری اس بیماری کو اور ہماری اس تندرستی کو ختم فرمائے۔ اس وقت ہر بندہ، یعنی اتنے دن سے کاروبار ٹھپ ہیں، بند ہیں، ساری دنیا پریشان ہے، ساری دنیا پریشان ہے۔ بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں کاروباری ہیں جی، ہواؤں میں اڑنے والے، وہ ان کے بھی اربوں روپے کے نقصان ہو چکے ہیں، اور جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور جو مزدور طبقہ ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تو اس وقت بھوک کا خوف ہے اور بیماری کا خوف ہے، موت کا خوف ہے۔ کتنے لوگ مر گئے۔ وہ اٹلی والے ہیں جی، وہ اللہ کو نہ ماننے والے، وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، وہ سجدے کر رہے ہیں، وہ ٹرمپ بیٹھے وہ قرآن سن رہے ہیں اور وہ دم کروا رہے قرآن کا۔ اچھی جائے کہ ہم مسلمان اور ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے، ہم سے کیا غلطی ہو گئی؟ اللہ کے مہمانوں کو ہتھکڑیاں لگائی جا رہی، اللہ کے مہمانوں کو پر تشدد کیا جا رہا، اور اللہ کے مہمان جس مرکز میں جی کچھ ٹھہر گئے، اور وہ یہ نہیں کہ ان کو یعنی کوئی اس کی وجہ سے ٹھہر گئے، وہ تو قانون کی پاسداری کرنے والی جماعت، ہر ملک کے قانون کے احترام کرنے والی جماعت ہے۔ بلکہ ہدایات میں کہا جاتا ہے ان جماعتوں کو، جو پوری دنیا میں جماعتیں جاتی ہیں، جس ملک میں جاؤ اس ملک کے سارے قوانین کا آپ نے احترام کرنا، اس ملک کے قوانین کا خیال کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی اب وہ لاکھوں کا مجمع اچانک تو نہیں ساری دنیا میں اپنے اپنے گھروں میں پہنچے گا۔ اب ہزاروں جماعتیں روزانہ آتی ہیں، ہزاروں جماعتیں روزانہ جاتی ہیں، اب اچانک ساری فلائٹیں بند ہو گئی، ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، ٹرینیں بند ہو گئی۔ اب اتنے ہزاروں اتنا بڑا مجمع جو ہے وہ آن کی آن میں چھوڑ ہی جائے گا، وہ تو جاتے جاتے ٹائم لگے گا۔ اب جو باقی بچا کچا مجمع رہ گیا مرکزوں میں یا مساجد میں، اور پوری دنیا میں اس وقت مختلف مراکز میں جو مجمع بچا ہوا ہے، اب ان کے لیے پوری دنیا میں ایک مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو بھائیو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے لیے اللہ کے ان مہمانوں کا خیال کرو، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بھائی، یہ جو اللہ کے مہمان ہیں ان کا احترام، میں اپنے گھر کا واقعہ سناؤں۔ میرے والدین، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو جماعتوں کی نصرت، خدمت، محبت، اکرام کرتے ہوئے پایا۔ میرے والد جب بھی محلے میں جماعت آتی، مسجد آس پاس کہیں جماعت آتی، گھر آ کے خوشخبری سناتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی قیمتی جماعت ہے، بڑی قیمتی جماعت۔ گھر والے ہنستے، میری بہنیں بھابیاں وغیرہ ہنستی۔ کوئی جماعت ایسی بھی آپ کو قیمتی نہ لگتی ہو، ہر جماعت کو قیمتی 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 کہتے ہیں۔ وہ ہے بھی حقیقت بھائیو، ہر جماعت قیمتی۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلا قیمتی، آپ اللہ کی راہ میں نکلے آپ قیمتی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری پولیس کے ہمارے دوست کھڑے ہوئے تھے، تو ان سے میں کہہ رہا تھا، بھائی دیکھو، آپ کو اگر کوئی میلی نگاہ سے دیکھے نا، اس نے آپ پر نگاہ نہیں اٹھائی، اس نے حکومت پاکستان سے ٹکر لی۔ اور حکومت پاکستان کیا ہے؟
یہ مشرف صاحب، زرداری صاحب، یہ شریف صاحبان، یہ حکومت پاکستان کے بڑے تھے، لیکن وہ کدھر ہے؟ یہ حکومت پاکستان۔ قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی ملکوں کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کو چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے ذلت کی پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ احکم الحاکمین، رب العالمین، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس اللہ کے سفیر، اس اللہ کے داعی، اس اللہ کے نمائندوں کو اگر کوئی بری نگاہ سے دیکھے گا تو پھر اللہ خود مقابلے میں آئے گا۔ حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کسی میرے ولی کو ستائے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ دو گناہوں پر اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، ایک سود پر اور دوسرا اللہ کے کسی ولی کو ستانے پر۔ اس لیے علماء اور فقہاء لکھتے ہیں کسی کے بارے میں تھوڑا سا شک ہو کہ شاید اس کا اللہ سے تعلق ہو، شاید اس کو ہاتھ لگانے سے اللہ کی طرف بات پہنچ جائے، تو پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس سے اگر اس کو راحت نہیں پہنچا سکتے اور اس کی دعائیں نہیں لے سکتے تو کم از کم اس کی بددعا سے بچو، اس کی آہ سے بچو۔ ارے مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی آہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ارے وہ تو مسلمان، اور صرف عام مسلمان نہیں، اللہ کے مہمان، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، اللہ کے دین کی نسبت سے نکلے ہوئے، تو اللہ کے ہاں ان کا بہت اونچا مقام اور ان کی بہت اونچی شان ہے۔ ان اللہ کے مہمانوں کی دعائیں لیں جن سے غلطی ہو گئی، ہم ان کی طرف سے معافی مانگتے، ہم ان کی طرف سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ انہیں پتہ نہیں تھا یہ تیرے مہمان ہیں اور تیرے ہاں ان کی کتنے اونچے مقام اور کتنی اونچی شان ہے۔ یا اللہ وہ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام دعا کرتے تھے نا اپنے ستانے والوں کے لیے، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ ایسے ہی جن سے غلطی ہو گئی، یا اللہ وہ جانتے نہیں تھے، یا اللہ ان سے یعنی بھولے سے ان کی گستاخی ہو گئی، ان کی بے اکرامی ہو گئی، یا اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اور آئندہ کے لیے ہم سب عزم کریں کہ انشاءاللہ ساری زندگی خود بھی اللہ کے راہ میں نکلا کریں گے، اور جب بھی اللہ کے راہ میں نکلنے والے ہمارے علاقوں میں ہماری مساجد میں آیا کریں گے، ان کا احترام کیا کریں گے، ان کا اکرام کیا کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے والد رحمۃ اللہ علیہ ان جماعتوں کی نصرت، خدمت، محبت، اکرام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری موت دی۔ جمعے کے دن جمعے کی طرف چلتے ہوئے بلند آواز سے کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس، چہرے پہ اتنی واضح مسکراہٹ تھی، ہمیں ان کی جدائی کا صدمہ کم تھا، ان کے حسن خاتمے پہ رشک زیادہ تھا۔ ایسے میری والدہ، وہ بھی ابھی چند سال پہلے گھر کے قریب مسجد بنوائی تھی، اس میں جماعت والے اللہ کے مہمان آئے ہوئے تھے، ان سے پوچھوایا کھانے میں کیا پسند، ان کو پسند کے کھانے کھلائے، زندگی کے آخری دن میں بستر مرگ پہ پڑے ہوئے، اور ان کو کھانے کھلائے اور اگلے دن اللہ کے پاس چلے گئے۔ جب جماعت والوں سے، اللہ کے مہمانوں سے ہم نے تدفین کے بعد دعا ہم نے ان سے کروائی، چند دن کے بعد ہمشیرہ عالمہ کو خواب میں زیارت ہوئی، امی جان کی، پوچھا کیا حال ہے، فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ اللہ نے اس جنت میں داخل کر دیا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر۔ تو میری دل سے دعا ہے جن سے غلطی ہوئی یا اللہ تو ان کو معاف فرما کر ان کو بھی یا اللہ جماعتوں کا سچا خادم بنا دے، جیسے تو نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ اتر کر ہے جی جان بوجھ کر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت ستایا، لیکن تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کی۔ یا اللہ ہم بھی اپنے ان سارے بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جن سے غلطی سے ہے جی بے اکرامی ہو گئی، یا اللہ ان کو معاف فرما دیجیے، اور آئندہ ہم سب کو مل جل کر یا اللہ اپنے پیارے دین کی خدمت، اشاعت اور سربلندی کے لیے کوشش خود بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اگر خود نہ ہم سے ہمت ہو رہی ہو تو اس کوشش میں جو چلنے والے ہیں، نکلنے والے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کی نصرت کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی، ان کی دعائیں لینے کی اور ان کی بھرپور ہے جی نصرت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔